أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورہ آل عمران کا یہ چھٹا رکوع ہے. گزشتہ کئی رکوع سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 8 ہجری کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 ہجری کے اندر مختلف علاقوں و مکہ مکرمہ کے قریب علاقے والوں کو خطوط بھیجے اور ان کو دین کی دعوت دی کہ یہ تو دین اسلام کو قبول کر لو. اگر دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ جزیہ ادا کرو، ٹیکس ادا کرو، ساری ذمہ داری تمہاری جان مال عزت آبرو کی ہم پر ہوگی اور ہماری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارو. اور اگر اس پر بھی نہیں مانتے ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز تلوار ہوگی، جنگ ہوگی جس کے ذریعے سے ہم یہ فیصلہ کریں گے. طائف کے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے بعض افراد کو بھیجا جنہوں نے آ کر جزیے والے آپشن کو، ٹیکس دینے کو پر ترجیح دی اور اس بات کو قبول کر لیا. اسی کو دیکھے دیکھی یمن کے کچھ افراد تھے، انہوں نے بھی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا اور جزیے کے اوپر آمادہ ہو گئے. یہ سب کے سب لوگ اسلام کے جھنڈے تلے آ رہے تھے، یا تو اسلام قبول کر کے، یا اگر اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو مسلمانوں کی اطاعت و فرما برداری میں آ کر ان کو جزیہ ادا کر کے اس بات پر راضی ہو گئے. انہی کے درمیان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نجران. یہاں پر عیسائی رہا کرتے تھے. نجران کے عیسائیوں نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم بھی مسلمانوں کو جزیہ ادا کرتے ہیں
مگر جزیہ ادا کرنے سے پہلے وہاں پر جا کر ان سے بات چیت کریں گے، معلوم کریں گے کہ اگر ہم نے جزیہ ادا کیا تو وہ کون کون سے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے آپ کے ہیں، اور آپ کون کون سے ہمارے حقوق ہیں جو آپ ادا کریں گے۔ تو ان تمام باتوں کی تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے نجران کے علاقے کے جو عیسائی تھے ان کا 60 افراد کا وفد جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور مسجد نبوی کے اندر ٹھہرا۔ جب انہوں نے جزیے سے متعلق بات کی تو اس جزیے سے متعلق بات کرتے کرتے کچھ باتیں انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کے بارے میں کی۔ ان باتوں میں سے ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھی جو تفصیلاً گزر چکی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کا جو عقیدہ تھا اس کی واضح دلائل دیے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اور جو ایمان والوں کا عقیدہ ہے اس پر متعلق تفصیلاً گفتگو کی، اور وہ واقعہ تفصیلاً بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنا باپ کے پیدا فرمایا تھا، پرورش کی ان کی، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے ان کو ایک وقت مقررہ پر آسمان دنیا پہ اٹھا لیا تھا، اور جب وقت مقررہ آئے گا تو اس وقت پہ اللہ رب العزت ان کو دوبارہ نازل فرمائیں گے، وہ دنیا میں آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کو نافذ کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے متعلق جب تمام تفصیلات بتا دیں، تمام کے تمام دلائل ہو گئے، اب بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات مانتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تمہیں میری دلیلیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، تو آ جاؤ میدان کے اندر، میں اپنے آل اولاد کو، اپنی ازواج کو، اپنی اولاد کو لے کر تمہارے ساتھ آؤں گا، میں اپنی اولاد کو لے کے آؤں گا، تم بھی اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ، ہم ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کو برسا دیجئے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دیجئے، جو ہم میں سے سچا ہے اس کو باقی رکھیے۔ میں بھی دعا کروں گا، تم بھی دعا کرنا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ چونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ واقعی سچے اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس مباہلے سے راہ فرار کو اختیار کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، بس آپ ہمیں وہ باتیں بتا دیجیے جو جزیے سے متعلق ہیں، ہم جزیہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو جب دلیل دی تو دلیل کا جواب نہ بنا، مباہلے کی دعوت دے دی، مباہلے سے بھی کام نہ بنا، تو آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ان اہل کتاب کو، ان عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں، نصرانیوں، مشرکین مکہ، ان تمام کے تمام لوگوں کو دین کی دعوت ایک بڑے عجیب انداز میں دی، اور اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو ایک اصول بتا دیا کہ دیکھو، جب کبھی تمہیں دین کی دعوت دینے کا موقع آئے اور جس کو تم دین کی دعوت دے رہے ہو اس کے عقائد میں اور تمہارے عقائد میں اختلاف ہو، تمہارے اور اس کے عقائد مختلف ہوں، تو اس کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو اپنے ساتھ ان باتوں کے اوپر اکٹھا کر لو جو تمہارے اور اس کے درمیان مشترکہ ہیں، پہلے اس بات پہ اکٹھا کر لو، جب اس بات میں متفق ہو جائیں گے، اب اس کے بعد اگلی دین کی دعوت دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کا جب لفظ کہا تو اس میں عیسائی بھی شامل ہو گئے، یہودی بھی شامل ہو گئے، سابئی بھی شامل ہو گئے۔ عیسائی یہودی تو ہر کوئی جانتا ہے، سابئی ان کو کہتے ہیں جو زبور پر ایمان لانے والے افراد تھے۔ یہ تمام کے تمام اہل کتاب کو کہا گیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف، آ جاؤ تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اس ایک بات پر جو ہمارے تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟
اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تم تورات کے ماننے والے ہو، زبور کے ماننے والے ہو، انجیل کے ماننے والے ہو، تمام کی تمام کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نے نہیں کرنی۔ جتنے انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء نے یہی بات کہی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو ہر نبی کی دعوت تھی، یہ تو ایک ایسا کلمہ ہے جس میں ہم اور تم برابر کے شریک ہیں، ہم اور تم دونوں یہی بات کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مومن ایمان والا آدمی واقعتاً زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے، دل سے بھی اس بات کو مانتا ہے، عمل بھی اسی کے اعتبار سے کرتا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، مگر دل کے اندر اور عمل کے اعتبار سے اس بات پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا۔ وقال المسیح اعبد، انہوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوا ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت یہ دونوں شریک ہیں خدائی کے اندر، اللہ رب العزت تین میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان تین میں سے دوسرے ہیں۔ تو ان کے مختلف عقیدے تھے جن کی بنا پر یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ تھی کہ قرآن کریم کی طرح پچھلی تمام کتابوں نے اللہ رب العزت کی توحید ہی کا حکم دیا۔ ولا نتخذ ولا نشرک به شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اللہ کے ساتھ رب نہیں بنائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس میں ہم اور تم مشترک ہیں، مگر اس کے باوجود تم نے دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو رب بنا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اپنا رب کہتے ہو، مختلف ان کے یہودیوں کے عیسائیوں کے مختلف پیر تھے، مختلف علماء تھے جن کو انہوں نے الوہیت کا، رب ہونے کا ان کے اللہ رب العزت کے ساتھ دعویٰ کر رکھا تھا، اللہ کے ساتھ ان کو شریک مانا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ جو یہودی ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ مختلف اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مشہور آدمی حاتم تائی کی اولاد میں سے ان کے بیٹے تھے، اور یہ اسلام لے کے آئے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں یہ بات ذکر کی گئی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ اللہ کے ساتھ رب مانتے ہیں اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا پادری بھی ہوں اور عیسائیوں کا مبلغ بھی ہوں، مگر یہ بات جو قرآن کریم کے اندر کہی گئی ہے یہ بات میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی آدمی نے ہمارے کسی دین کے اندر ایسی بات کو شامل کیا گیا ہو۔ ہم یہودی تو ایسا نہیں کرتے کہ اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، ان کو رب مانیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بات بتاؤ، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تمہارے پیر اور تمہارے علماء جو بات کہہ دیں تم آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لیتے ہو؟ فرمایا جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بغیر دلیل شرعی کے تمہارے اوپر جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی تھی اس میں وہ باتیں موجود نہیں تھیں، اس کے خلاف زبردستی اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا کرتے تھے؟ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہوتا تھا۔ تم ان کی باتوں کو مانتے تھے باوجود اس کے کہ تم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے؟ جی ایسا ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ رب ربوبیت کے اندر شریک کرنے کا اس کے علاوہ اور کیا معنی ہو سکتا ہے؟
اللہ رب العزت کے اختیار میں کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام کرنا، یہ ان کے اختیار میں تو نہیں تھا، اور جب انہوں نے اس بات کو اپنے ذمے اپنے ہاتھ میں لے لیا، غلط باتیں تمہیں بتانا شروع کر دیں، تو تم نے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ تو یہی ہے وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، آج بھی یہی حال ہے۔ بعض ایسے افراد ہیں، بعض جعلی عامل ہیں، پیروں کا نام لے کر لوگوں کو دنیا کے اندر غلط راستے کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، غلط راستے پر چلا دیا کرتے ہیں۔ فلاں تعویذ دیا ہے، یہ تعویذ اس وقت تک عمل نہیں کرے گا جب تک کہ تم فلاں 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 چیز کا کھانا نہ چھوڑ دو۔ یہ تعویذ دیا ہے، یہ تعویذ اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ گوشت کھانا نہ چھوڑ دو۔ اب اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، ہم میں سے کون ہے جو اس کو حرام کر سکتا ہے؟ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ ایک مجلس میں بیان فرمانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کا کوئی مسئلہ تھا، اور میں نے اس کو چونکہ ضرورت تھی تو ایک تعویذ لکھ کے دے دیا۔ تعویذ بیجا استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ جائے، کوئی موقع ایسا ہو اور اس پر کوئی استعمال کر لے، تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا، ناجائز نہیں کہا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو تعویذ دیا تو وہ آگے سے کہنے لگی جی میرے اوپر کیا چیز حرام ہے، کیا نہیں کھانا میں نے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا جی ہر چیز وہ کھا سکتی ہو جو اللہ نے حلال کی ہے، اور ہر وہ چیز نہیں کھانی جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اب چونکہ فاسد لوگ جو ہیں، بد عقیدہ قسم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا ہوا اسی طرح سے تھا، اب وہ پیچھے پڑ گئی، نہیں مولوی صاحب کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو مجھ پہ حرام ہوگی، کوئی چیز تو ایسی بتاؤ جو میں نے نہیں کھانی۔ فرماتے میں نے اس کو کہا بی بی میرا دماغ نہ کھانا، باقی ہر چیز کھا سکتی ہو جو اللہ نے حلال کی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر، جس طرح سے یہودیوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہاں پر لوگوں نے اپنے جعلی پیروں کو، علماء کو اپنا معبود بنا دیا تھا، جو بات کہہ دی بغیر دلیل شرعی کے کہہ دی تب بھی مان لی۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسا ہی معاملہ ہے، بہت سارے لوگ آنکھیں بند کر کے چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم حضرات کی، علماء حضرات کی، مشائخ اعظام کی بات وہ قابل قبول ہے جو دلیل شرعی کے مطابق ہو، جو دلیل شرعی کے مطابق نہیں ہو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دلیل شرعی کس کو کہتے ہیں؟ دلیل شرعی کہتے ہیں قرآن کریم، حدیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس۔ قرآن، سنہ، اجماع امت اور قیاس، یہ چار چیزیں دلیل شرعی کہلاتی ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی عالم مسئلہ بتائے، کوئی اللہ والا کوئی بات کہے، اگر وہ چیز قرآن کریم سے ثابت شدہ ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے، اجماع امت سے ثابت شدہ ہے، یا امت کے علماء نے، مجتہدین نے اس پر قیاس کیا ہے، یہ چار دلائل شرعی سے ثابت ہے تو وہ بات قابل قبول ہے۔ اگر وہ ان سے ثابت نہیں ہے تو وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، یہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے، لیکن یہ چونکہ عمومی طور پہ اس پر گفتگو نہیں ہوتی اس لیے اس کو تھوڑا سا واضح کرنا ضروری ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ عام آدمی کس طرح سے پہچانے کہ یہ بات دلیل شرعی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے تو قرآن مکمل نہیں پڑھا بدقسمتی سے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ اس انداز میں نہیں کیا، قیاس کو وہ جانتا نہیں، اجماع کو پہچانتا نہیں، تو عام آدمی اس سلسلے میں کیا کرے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، انہوں نے امت کو ہر چیز کا آسان راستہ بتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے بات پتہ چلتی ہے، جو اہل علم حضرات، جو علماء، جو مشائخ، جو کوئی اللہ والا ہو حقیقی معنوں کے اندر، وہ اللہ والا وہی کہلائے گا جو جمہور اہل سنت، جمہور علماء کی بات کی اتفاق کرنے والا ہو۔ جس بات پر امت کی 1400 سال کا طبقہ متفق ہو، اس بات پر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ بات قابل قبول ہے۔ اگر وہ بات سب سے ہٹ کر کوئی انوکھی بات کر رہا ہے، سب سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کی بات پر قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیسے پتہ چلی یہ بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ رب العزت میری امت کے علماء کو کسی گمراہ بات پر جمع نہیں فرمائیں گے۔ اگر کوئی عالم، کوئی اللہ والا، کوئی مشائخ میں سے کوئی شخص بھی ایسی کوئی بات کہتا ہے جو بات اس وقت کے، اس زمانے کے دیگر تمام اکابرین بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کی بات قابل قبول ہے۔
اگر وہ سب سے ہٹ کر کوئی انوکھی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دعوت ان کو دو کہ تم اس بات پر ہمارے ساتھ جمع ہو جاؤ جس میں ہم اور تم برابر کے شریک ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ دعوت دینے کے بعد بھی یہ منہ موڑتے ہیں، یہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، فَقُولُوا، تو ان سے کہو، اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تم جس کسی کی بھی فرما برداری کرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں اللہ رب العزت بہترین فیصلہ فرما دیں گے۔ اگلی بات فرمائی، اور اس بات کا تعلق پھر یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، نصرانی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، یہ سارے کے سارے افراد وہ تھے جو اپنا پیشوا، اپنا امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانا کرتے تھے۔ یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے رہنما ہیں، عیسائی بھی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے رہنما ہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک تھے۔ ان میں سے ہر شخص یہی بات کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مشرکین مکہ، تم کیسی انوکھی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 1500 سال بعد یہودیت دنیا کے اندر آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماننے والا پہلے آ کے چلا گیا، 1500 سال بعد دین آ رہا ہے دنیا کے اندر؟ تم جو یہ بات کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودیت تو ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 1500 سال بعد دنیا کے اندر آئی ہے۔ عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی، ان کی وفات کے 1500 سال کے بعد عیسائیت دنیا کے اندر آئی ہے۔ یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ اور مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ یہ شرک مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 250 سال پہلے دنیا کے اندر اس کا وجود آیا، اس سے پہلے تو سارے کے سارے لوگ موحد تھے۔ تو تم سب کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے؟ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم کیسی بھونڈی دلیل لے کے آ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے یہودی اور عیسائی ہونے کے اوپر؟ اور اگلی بات فرمائی، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو اس سے پہلے تم نے ایک بات کہی، اور وہ بات تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ربوبیت میں شریک ہیں، یہ بات تم نے کہی تھی۔ جب یہ بات تم نے کہی تھی تو تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا علم تھا، زیادہ بات تم جانتے نہیں تھے، تو تم نے وہ بات کہی جس کے اندر تمہارے پاس تھوڑا علم تھا، وہ بھی غلط کہی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم وہ بات کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس تھوڑا سا بھی علم موجود نہیں ہے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، جی ہاں، یہ جو تم جھگڑا کر رہے ہو، فیما لکم بہ علم، یہ اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے جس کے بارے میں تمہارے پاس تھوڑا سا علم موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس میں تو تم نے جھگڑا کیا تو وہ جھگڑا بھی غلط تھا، غلط بات کر رہے تھے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اب بتاؤ کہ جس چیز کا تمہارے پاس ذرہ برابر علم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ہر بات کو جانتا ہے اور تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ حقیقت یہی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما،
بلکہ وہ تو ہر چیز سے ہٹ کٹ کے ایک طرف ہو کر خالص اللہ کے بندے تھے، خالص اللہ کے فرما بردار تھے، خالص مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ تم کیسی یہ بات کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے۔ اللہ کے بندو، تمہارے دین بعد میں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی وفات تو اس سے بہت پہلے ہو چکی ہے۔ پھر اگلی بات کہی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام سے تمہیں عقیدت ہے، تو یاد رکھو ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب انسان وہ ہیں للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے والے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ان پر ایمان لے کے آئے وہ افراد بھی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ جو ہیں حقیقی معنوں میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا سرپرست ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے۔ آپ غور کریں، عمومی طور پہ تو بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی قربت کا معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ چھوٹا بڑے کی طرف نسبت کرتا ہے، میں فلاں کا دوست ہوں، یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا دوست ہے۔ ملک کے وزیر اعظم سے کسی کے تعلقات ہوں تو وہ یہ بات نہیں کہتا کہ وزیر اعظم مجھے جانتا ہے، نہیں، میں وزیر اعظم کو جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا معاملہ یہاں پر یہ ہے، اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، مگر اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے محبت اتنی ہے، اس محبت کا اظہار فرمانے کے لیے اس دوستی کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔ ایمان والوں کا دوست اللہ رب العزت ہوا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کاش اللہ رب العزت کی جانب سے تو دوستی کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، ضرورت یہ ہے کہ کاش ہم لوگ بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر اللہ رب العزت سے دوستی کر لیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کر لیں۔ اس پروردگار کی جانب سے دوستی کا واضح اعلان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کر کے اس پروردگار سے اپنی دوستی کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان اول الناس واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، یہ اہل کتاب تو یہ بات چاہتے ہیں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو یہ بات چاہتا ہے لو یضلونکم، کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ یہ اہل کتاب تو اس بات پر لگے ہوئے ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان کسی طریقے سے اپنے اس کلمے سے، دین اسلام سے پھر جائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اہل کتاب نے، مشرکین نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ان کے دین سے پھیر دیا جائے۔ 3 طریقے انہوں نے اس کے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کبھی دولت کا جھانسا دیا کرتے تھے، کبھی مال پیسے کا جھانسا، کبھی عورت کا جھانسا، کبھی سرداری کا جھانسا دیا کرتے تھے کہ تم دین اسلام کو قبول کرنا چھوڑ دو، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، کلمہ چھوڑ دو، ہم تمہیں سرداری دیں گے، فلاں عورت سے شادی کرا دیں گے، اتنا مال پیسہ تمہیں دیں گے۔ خود نبی علیہ السلام کو اس بات کی پیشکش کی گئی کہ آپ جب یہ جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں یہ کہنا چھوڑ دیں، جس عورت سے آپ کہیں گے شادی کرنے کے لیے ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیں گے، جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، جتنی مال و دولت چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے، اور اس پورے کے پورے قبیلے کا آپ کو سردار بنا دیں گے۔ تو یہ مال و دولت کا جھانسا وہ دیا کرتے تھے۔ کوئی اس سے نہیں مانتا تھا تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سزا دیا کرتے تھے، جیسے شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کو اور ان کے خاندان والوں کو قید کر دیا، سوشل بائیکاٹ ان کا کر دیا، کھانے پینے کی چیزوں کو روک دیا گیا کہ یہ دیکھتے ہیں کتنا وقت ہے جو بھوکے پیاسے رہیں گے اور کب تک یہ اپنے دین پہ ڈٹے رہیں گے۔ ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے کا۔ ایک خاتون تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کا نام تھا عرینہ، ام شریک اس کا نام تھا، لقب تھا،
نام تھا عرینا، لقب اس کا ام شریک تھا، نوجوان لڑکی تھی، شادی کی عمر کو، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی اس کی، اس سے پہلے کی بات ہے اپنے گھر میں رہا کرتی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے لبیک کہا، ایمان لے آئی۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پر سختی کرنا شروع کی، مگر یہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سب گھر والوں نے سفر کرنا تھا، کہیں جانا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ سفر پہ تھی۔ اب سب نے، اس کے والد نے، چاچا نے، تایا، جو کوئی ساتھ تھے، ان سب نے بات کہی کہ اس عرینا کو، ام شریک کو، پورے راستے ہم نے پانی نہیں دینا، دیکھتے ہیں کب تک یہ برداشت کرے گی، جب تک یہ کلمہ چھوڑے گی نہیں اس کو ایک بوند پانی کا نہیں دیا جائے گا۔ اب سفر چلتا رہا، صحراؤں کا سفر تھا، پیاس بھی لگنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نے اپنے بھائی سے، والد سے، چچا سے، سب سے پانی مانگا، کوئی پانی دینے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک وقت وہ بھی آیا کہ نڈھال ہو کے گر گئی۔ تو اس کے چچا نے یہ بات کہی کہ اس کے منہ میں شہد ڈالو، شہد کی چونکہ تاثیر گرم ہوتی ہے تو اب اس کو اور پیاس لگے گی، پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے کلمہ نہیں چھوڑتی۔ اس کے منہ میں شہد ڈالا گیا، اب اس کے بعد انتظار کیا گیا، اب اس نے دوبارہ کہا پانی چاہیے، انہوں نے کہا پانی نہیں ملے گا، دین اسلام چھوڑتی ہو تو تمہیں پانی دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ یہ عورت بھی، یہ بچی بھی جبل استقامت تھی، اس نے کہا کہ میں دین اسلام تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اس نے اپنے پروردگار کو پکارنا شروع کر دیا، اے اللہ، جہاں کوئی مدد نہیں کرتا وہاں مدد کرنے والی ذات آپ کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس واقعے کو بعض لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا۔ کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آسمان سے ایک پانی کی بالٹی رسی سے لٹکتی بھی نیچے آئی اور اس کے سینے کے قریب آ کے رک گئی۔ اس نے اس بالٹی سے پانی پیا، جتنا پی سکتی تھی، اس کے بعد وہ بالٹی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ان کے جو خاندان والے تھے ان میں سے بہت سارے افراد جو حق کے متلاشی تھے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے۔ تو اس طریقے سے مختلف صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی، سزائیں دی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات مشہور ہیں ان حضرات کے، تو سزائیں دے کر لوگوں کو دین سے پھیرا کرتے تھے۔ اور تیسرا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا تھا جو قرآن کریم میں آگے خود آ رہا ہے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ بات چاہتا ہے کہ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کاش کہ تم گمراہ ہو جاؤ، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اپنے آپ کو، جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ گمراہی کے اندر، یہ ضلالت کے اندر اندھیروں میں چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جہنم کے گڑھے کے اندر گر جائیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس پہ گواہ ہو۔ ان کی تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، پچھلی جو کتابیں تھیں ان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ نبی یہ آخر الزمان دنیا کے اندر آئیں گے، تمام کے تمام انبیاء کی تصدیق کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بات جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ اس بات کو جانا کرتے تھے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کی کتابوں میں، انجیل کے اندر، تورات کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ ایک نبی دنیا کے اندر آئے گا جو نیکی کی دعوت دے گا، لوگوں کو برائی سے روکے گا۔ یہ اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پتہ تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کہ تم یہ بات جانتے ہو، جاننے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط کیوں کرتے ہو؟ تم یہ بات جانتے ہو کہ حق کیا ہے تو اس حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے تم اس کو جانتے ہو، جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ تیسرا طریقہ ان کا پیش کیا گیا۔ یہ اہل کتاب سازشوں کا ان کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے چند پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم ایک دن صبح کو آئیں گے اور تمام مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئیں گے، سب کو کہیں گے ہم مسلمان ہو گئے،
پھر شام کے وقت پہ آئیں گے اور ان کو آ کے کہیں گے کہ دیکھو ہم تورات کے عالم ہیں، ہم زبور کے عالم ہیں، ہم انجیل کے عالم ہیں، ہم اسلام لے کے آئے کیونکہ ہمیں حق کی تلاش تھی، ہم اسلام لانے کے بعد ہم نے تمہارے نبی کو غور سے قریب سے دیکھا، جو نشانیاں ہمیں پتہ تھیں وہ نشانیاں ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، لہٰذا اب ہم دین اسلام سے پھر رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور اب اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی عیسائیت کو، یہودیت کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ پلاننگ تھی کہ اس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ دین اسلام سے پھر جائیں۔ یہ 3 طریقے تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کیا۔ معزز سامعین، یہ 3 طریقے اس زمانے میں ختم نہیں ہوئے، یہ آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کا معاملہ یہی ہے، باطل آج بھی اپنی بھرپور محنت انہی 3 طریقوں سے کر رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ مال و دولت، عورت کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر جا کر اگر غور کریں، مختلف مشنریز ہیں جو NGOs کے نام پہ چل رہی ہیں، عیسائی مشنریز ہیں، یہودی مشنریز ہیں، قادیانی مشنریز ہیں، جو وہاں پر جاتی ہیں اور لوگوں کو پیسے دیتی ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی سہولتیں دیتی ہیں، لوگوں کو عورت کا لالچ دیتی ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی عیسائیت، یہودیت، قادیانیت، یہ اپنے تمام کے تمام دین کی پرچار وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ آج بھی دنیا کے اندر رائج ہے۔ پھر دوسرا طریقہ، جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے وہاں پر مسلمانوں کو سزائیں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، چچنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، جہاں کہیں کی آپ بات کر لیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کی صرف ایک وجہ ہے، اگر دیکھا جائے بھائی ظلم کیوں ہو رہا ہے، صرف ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ، جہاں یہ دونوں داؤ نہیں چلتے وہاں پہ آج بھی تیسرا طریقہ رائج ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مختلف طریقوں سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے افراد کو شامل کر دیا جاتا ہے ان مسلمانوں کے درمیان کہ جو جان بوجھ کر دین کے مسائل کے اندر، دین کی باتوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایسی باتوں کو لے کے آتے ہیں جو آج تک 1400 سال میں امت میں اتفاق چلا آ رہا تھا، جن باتوں میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، آج ان باتوں کو لے کر ہوائیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈالی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ کئی جا رہی ہے بات کہ فلاں بات پر 1400 سال تک آج تک مفسرین نے جو بات کہی وہ غلط تھی، میں جو آج بات کہہ رہا ہوں وہ بات صحیح ہے۔ بھائی تم ہو کون؟ تم نے دین کا علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ جی میں کوئی نہیں ہوں، میرا نام انجینئر ہے۔ بھائی تم انجینئر ہو تو تمہارا کام انجینئرنگ کرنا ہے، تمہیں کس نے کہا، کس نے اس بات کی اختیار دیا ہے کہ تم دین کے اوپر بات کرو؟ آپ ذرا غور کریں، کوئی ڈاکٹر ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، اس نے ڈاکٹری کہیں سے حاصل نہیں کی، کیا اس سے جا کے دوائی کوئی حاصل کر لے گا؟ کبھی حاصل نہیں کرتا۔ جب پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر جعلی ہے، کوئی اس کے پاس جا کر اس سے جو ہے وہ دوائی نہیں حاصل کرتا۔ کسی انجینئر کے پاس جا کر کوئی شخص نہیں کہتا جی میرے دل میں درد ہے، دل کے درد کی دوا دے دو۔ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا سستا ہو گیا ہے؟ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ، جس کے پاس کسی قسم کا دین کی بنیادی تعلیمات نہیں ہے، جس کو قرآن کریم صحیح طور پہ پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کو تجوید کا تا نہیں پتا، وہ کھڑے بیٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دین کی دعوت دینا شروع کر دے، دین کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا کے اندر ایک وقت آنا ہے۔ واقعی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت لے کے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے صحابہ سے سنی ہے، لہٰذا اے لوگوں اس بات پر یاد رکھنا، جب کبھی تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو فانظروا عمن تأخذون دینکم، ہمیشہ دیکھنا کہ تم دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ جس سے تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو، کیا اس نے کسی معتبر آدمی سے دین کا علم حاصل کیا ہے؟ کیا اس کی دین کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے تو واقعی وہ شخص قابل اعتماد ہے، اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس کا کام یہ نہیں ہے تو جو اس کا کام ہے اس سے اس کا کام پوچھو۔ انجینئر ہے، اگر سول انجینئر ہے تو اس سے پوچھو بھائی گلی سیدھی کیسے کرنی ہے، اس سے پوچھو پل کیسے بنانا ہے، اس سے ان معاملات کے اوپر باتیں کرو۔ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں بات کرے۔ ہاں اگر تم نے قرآن کریم پہ بات کرنی ہے
قرآن کریم سے متعلق علوم کو سیکھنا ہے تو پہلے آؤ علماء کی جوتیوں میں بیٹھو، کچھ سیکھو وہاں پہ آ کے۔ مدارس کے دروازے ہم سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کسی عمر کے آدمی کے لیے مدرسے کا دروازہ نہیں بند کر دیا گیا۔ ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق علم کو حاصل کرے بندہ، پھر اس کے بعد اپنی تحقیقات کو پیش کرے تو ہر بندہ اس کی تحقیق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ شکوک و شبہات کے ذریعے سے لوگوں کے دین کو آج کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایمان والوں کے دین کو، ایمان والوں کے ایمان کو ان سے لوٹ لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ صبح کو مؤمن ایمان والا ہوگا، شام کو اپنے بستر پہ جائے گا تو ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ ہم اور آپ اس وقت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہم جس بندے کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں، ہم جس سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، جو چاہے جب چاہے دین کی جو بات کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل علم سے پوچھیں فلاں آدمی معتبر ہے کہ نہیں ہے، فلاں آدمی کی بیانات سننے چاہیے کہ نہیں سننے چاہیے، فلاں شخص کی جو ہے وہ آڈیو یا ویڈیو جو بھی لیکچرز ہیں ہم ان کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، وہ صحیح آدمی ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو اللہ نے ایمان والوں پہ نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے ایک حصے کے اندر، وکفروا آخرہ، اور دن کے دوسرے حصے میں اس کا انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ایمان والوں کے دلوں میں شک پیدا ہو اور یہ لوٹ جائیں، یہ دین اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ولا تؤمنوا، تم دل سے نہ ماننا اس کی بات کو مگر اس شخص کی بات کو کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے، جس نے حقیقی معنوں میں دین کی پیروی کی ہے تم اسی کی بات کو ماننا، اس کے سوا کسی کی بات کو نہ ماننا۔ سبق موجود ہے آج کے اہل علم کے لیے بھی، آج کے اہل اسلام کے لیے بھی، آج کی عوام الناس کے لیے بھی اس آیت کے اندر سبق ہے کہ تم اسی شخص کی بات ماننا جو تمہارے دین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے والا ہو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ان کو فرما دیجئے آپ کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی جانب سے ہدایت ہے، جس کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تم ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے، ایک نہ ایک دن دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، ایک دن تم اس دنیا کے اندر تمہارا پول کھول دیا جائے گا اور تم دنیا کے اندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تم جو ان باتوں کا انکار کرتے ہو وہ اس لیے کرتے ہو کہ ایک ایسی چیز اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو عطا کر دی جو پہلے تمہارے پاس تھی۔ اللہ رب العزت نے پہلے تمہارے قبیلے میں سے، تمہارے افراد میں سے ایک شخص کو چن لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی، عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی۔ اب جس شخص کو نبوت کے لیے چنا چونکہ وہ تمہارے افراد میں سے نہیں ہے، تمہارے قبیلے میں سے نہیں ہے، تو تم فقط اس وجہ سے تم انکار کرتے ہو۔ اور واقعی یہی بات تھی۔ قرآن کریم دوسری ایک جگہ پہ کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان دو عظیم بستیوں میں سے، مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی سردار پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کرے، جس کو چاہے اپنی نبوت کے لیے چن لے۔ کون ہوتا ہے اللہ کے معاملات کے اندر مداخلت کرنے والا؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے پروردگار کے ہاں وہ تمہارے لیے دلیل پیدا کرے، یا تمہارے پروردگار کے، یا اس لیے تم جھگڑا کرتے ہو کہ یحاجوکم عند ربکم، کہ تمہارے پروردگار کے ہاں وہ تم پر غالب آ گئے۔ قل آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک اللہ کا فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ نبوت کا عطا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نبوت کسبی چیز ہے، وہبی چیز نہیں۔ یہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبوت یہ سلیکشن ہے، الیکشن سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبوت سلیکشن ہے، الیکشن سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ کوئی اللہ کے معاملوں میں مداخلت نہیں کر سکتا۔
اہل کتاب یہ بات کہا کرتے تھے کہ جی یہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب اس بندے پہ کیوں نازل کی، ہم پہ کیوں نہیں نازل کی، ہمارے قبیلے کے کسی بندے پہ نازل کیوں نہیں کی۔ اور اسی سے متعلق قادیانیوں کا بھی ایک عقیدہ ہے۔ سیرت مہدی، یہ مرزا بشیر ملعون کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ یہ بات لکھتا ہے کہ نبوت ایک ایسا مقام ہے کہ انسان محنت کرے، عبادت کرے، عبادت کرتے کرتے آدمی اس بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا کرتے ہیں، مزید محنت کرے تو ایک مقام وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کا بھی درجہ مل جاتا ہے۔ اور یہی بات ہمارے مہدی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، نعوذ باللہ من ذلک، لعنہ اللہ علیہ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ نبوت اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت خوب وسیع علم رکھنے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت تو بڑا فضل کرنے والا، بڑی عظیم ذات ہے۔ وہ پروردگار جس پہ چاہے جب چاہے جس طرح سے فضل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، ایمان والے کو چاہیے کہ ان الفاظ کو یاد کرے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، اے اللہ میں راضی ہوں آپ سے رب ہونے کی حیثیت سے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں رسول ہونے کی حیثیت سے، اور اے اللہ میں دین اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی بات کہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں بحیثیت رب کے، میں ہماری عزتوں کے لیے ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اے اللہ ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اے اللہ ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ بالخصوص ہمارے حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب مدد اللہ العلی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور حضرت کا سایہ کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔